اپنے لباس پر ذرا نظر کریں. ہاں اسلامی لباس پہنے. جو مارکیٹ میں آ گیا وہ ہمارے لیے نہیں ہے. جو مارکیٹ میں تو شراب بھی ملتی ہے, مارکیٹ میں خنزیر کا گوشت بھی ملتا ہے, ہم کبھی لا کر نہیں پیتے اپنے گھر میں. خنزیر کا گوشت لا کر ہم کبھی نہیں کھاتے اپنے گھر میں, اس لیے کہ اس کو حرام سمجھتے ہیں, اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. تو مارکیٹ میں ملنے والا ہر کپڑا ریڈی میڈ کے نام پر آ رہا ہے, وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ہمارے بچوں کے لیے وہ جائز نہیں ہے. اسلام میں لباس کا ایک معیار ہے. یہ لباس کے جو مقاصد بتایا علماء نے کہ لباس کیوں پہنا جاتا ہے, اس میں سب سے پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ لباس سے ستر چھپایا جاتا ہو, ایسا لباس ہو جو لباس ستر کو چھپا دے. دوسرا مقصد اس کا سردی گرمی سے حفاظت ہے, کہ گرمی کے موسم میں ایسا لباس ہو کہ جس کے ذریعے سے لباس ستر بھی چھپ جاوے, گرمی سے حفاظت بھی ہو جاوے. پہلے لوگ جو ہیں گرمی کے موسم میں کاٹن کا لباس پسند کرتے تھے, لیکن موٹا کپڑا ہوتا تھا, آستینیں پوری ہوتی تھی, کھلتا ہوا کپڑا ہوتا تھا, بڑا دوپٹہ ہوتا تھا. سردی کے موسم میں گرم کپڑے ہوتے ہیں. اور تیسرا لباس کا مقصد زینت ہے, کہ اس سے ذرا اچھا دکھے, ایسا بھی ہو, لیکن اس کا مطلب نہیں, زینت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر سے دوپٹہ اتر جاوے, حیا کی چادر ہی اتر جاوے پوری, اور سر کے دوپٹے کے ساتھ پھر جسم کے اور اعضاء بھی جو ہیں ایسے ہو جاوے گویا کہ کپڑے ہی نہیں پہنے ہیں. اللہ سے حیا کریں, اللہ سے شرم کریں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ابھی سے بچپن سے ہی پورا لباس پہناوے. ریڈی میڈ کپڑے اگر پورا لباس ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ریڈی میڈ کپڑے نہ لاوے اللہ کے واسطے. ہاں ایک لباس کا ایک ڈھانچہ ہم خود طے کریں ہمارا, یہ لباس کا ڈھانچہ ہے, پھر اس میں آپ کو کالا پیلا سفید جو کلر کا سلانا ہے اس کلر کا آپ کپڑا سلاویں, لیکن اس کا ڈھانچہ ایسا تیار ہو جس میں آستینیں پوری ہے, گلا پوری طرح سے اندر سے چھپ جاتا ہے, اور کرتا لمبا ہے, اور ازار اس کی ڈھیلی ڈھالی ہے کہ جس میں جسم کے اعضاء نظر نہیں آتے. حیا والا لباس ہے. اپنی بچیوں کو, اپنی پوتیوں کو, اپنی نواسیوں کو بچپن سے اس کی تعلیم دیں. چھوٹے چھوٹے ابھی سے, ٹھیک ہے چھوٹے بچے ان پر زیادہ وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں, لیکن ابھی سے اگر آپ ان کو ایسے ننگے لباس پہنانے کی عادت ڈال رہی ہے, بڑے ہو کر وہ اسی لباس کے عادی ہو جائیں گے, بڑے ہو کر اس لباس کے عادی ہو جائیں. خالی ریڈی میڈ کے نام پر مارکیٹ میں آیا ہوا ہے لباس, اس کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ تو مستقل ایک معاشرے کو چلانے کے لیے ہے جو اسلام کے خلاف کا معاشرہ ہے. اس لیے آپ ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے کہ لباس میں حیا والا لباس پسند کریں. ہاں ایک ڈھانچہ اس کا طے کریں کہ جس میں آستینیں پوری ہو, اس کا فراق لمبا ہو, حیا والا ہو, اور برقعے جو ہیں گھر سے باہر نکلیں تو پورے پردے کے ساتھ نکلیں, اور اس میں برقع ایسا ہو, پردہ ایسا ہو کہ جو حیا والا ہو. پردہ زینت کے واسطے نہیں ہے, وہ تو زینت چھپانے کے واسطے ہے. جسم کے اندر کی زینت کو چھپانے کے لیے علماء نے پردے کو طے کیا کہ پردہ کر دیں. یہ خیر القرون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ایمان والی عورتوں کا عمل ہے. اس زمانے میں وہ چادریں لپیٹ دیتی تھی اپنے جسم پر, جیسے ہمارے برادران وطن غیر مسلم عورتیں ساڑی لپیٹ لیتی ہے, لمبی چادر ہوتی ہے وہ بھی, اور پرانی ساڑی ایسی ہوتی تھی کہ جس ساڑی میں بھی پورا جسم چھپ جاتا تھا, اور اوپر سے گھونگھٹ ہو جاتا تھا کہ چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اب وہ بھی فیشنیبل ہو گئی ہے. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں عورتیں چادر لپیٹ لیتی تھی, پھر چادر نما ایک ایسا جبہ بنا لیتی تھی کہ اوپر سر پر ڈال دیا, جیسے ٹوپی والا برقع کہتے اپنے, کہ اوپر سر پر ٹوپی رکھ دی تو پورا جسم چھپ جاتا تھا اس سے. پھر اس سے اوپر مزید تھوڑی ترقی ہوئی برقعے میں, اور اوپر نیچے پورا کوٹ ہے, اوپر چھت ہے جس میں پورا اچھی طرح سے پردہ ہو جاتا تھا, اور تھوڑا ٹھیک ٹھاک لباس تھا وہ, اور زینت چھپانے والا تھا. تو وہ تو ٹھیک ہے وہاں تک کہ اچھی ایسی بڑی چادر اوپر ہو, بڑی چھت اوپر ہو کہ ہاتھ نظر نہ آوے اور جسم کے اعضاء نظر نہ آوے. اس کی کوشش کریں, اللہ سے ڈریں, اللہ دیکھ رہا ہے. ہر وقت ایک بات کا خیال دل میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے پردے میں بھی اس کا اہتمام کریں. چھوٹی چھوٹی رومالیاں, اور پھر برقعوں پر قسم قسم کی ڈیزائنیں, سفید رنگ کی اس پر بھرت ہے, سفید رنگ کی اس پر لیس لگائی ہے. بھئی یہ برقع تو آپ نے اپنی زینت چھپانے کے لیے پہنا تھا, وہ تو مزید آپ کی زینت کو اجاگر کر رہا ہے. اس لیے برقعے کو بھی ڈھنگ والا, تمیز والا برقع پہنے. ہاں, اور اس میں اپنی عزت سمجھیں. آج دنیا میں یورپ اور امریکہ کی عورتیں اس طرح کا برقع, جہاں ان کی حکومت ان کو منع کر رہی ہے فرانس میں, وہاں کی بیٹیاں, مسلمان بیٹیاں اپنا پورا برقع پہن کر جا رہی ہے. لاکھوں روپے کی تنخواہ کی نوکریاں چھوڑ دی انہوں نے کہ ہم نہیں کریں گے ایسی نوکری جس میں ہماری عزت پامال ہو جاتی ہو. پورا برقع پہن رہی ہے وہ, ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, وہ اللہ سے ڈرتی ہے, اور پوری عزت اور فخر سے کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم پردے کے ساتھ آئیں گے. ہمارے ہندوستان میں ایک لڑکی نے بہت بڑا ایوارڈ چھوڑ دیا,
اس کو کہا گیا کہ بغیر پردے کیا ہو ایوارڈ لینے کے لیے، تو اس لڑکی نے اپنا ایوارڈ چھوڑ دیا کہ تمہارا ایوارڈ اپنے پاس رکھو، میں بغیر برقعے کے نہیں آ سکتی ہوں۔